أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس کا نیچے بٹن نیچے بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے موضوع میں بات ہوگی۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اپنے وقت کی وجہ سے، کوئی اپنے حالات کی وجہ سے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے، یا کوئی اپنے بچوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی گھر کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی کسی اور پریشانی میں ملوث ہے، بچے کی بیماری میں یا دیگر معاملات میں۔ تو یہ پریشانیاں، یہ غم کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، اور ان کا حل کیا ہے، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم اسے آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہر بندہ، اس کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ میری روزی تنگ ہے، اور ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہے، اور پھر یہ رونا کہ کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ یہ بھی آج کل کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے، بہت پرانا یہی معاملہ چلا آ رہا ہے۔ جو 100 سال پہلے لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہر دور میں انسان یہ چیختا رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، حالات تنگ ہیں، روزی تنگ ہے، ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور اس نے ان سب چیزوں کا اور اپنے دل کو مطمئن کرنے کا سب سے بہترین حل یہ نکالا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ حکومت پہ ڈال کر ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکومت خراب ہے، وزیر اعظم خراب ہے، یا فلانا عہدیدار خراب ہے، یہ تو جی دکانداروں نے مہنگائی کی ہوئی ہے، یہ فلانا خراب ہے، یہ فلانا خراب ہے۔ وہ کئیوں کے نام لے کر، کمپنیوں کے نام لے کر یا لوگوں کے نام لے کر اپنے دل کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا یہ سب ہو رہا ہے دوسرے لوگوں کی وجہ سے۔ اور ہر شخص یہی سوچ کے بیٹھ گیا کہ یہ سب مہنگائی، یہ تنگی، یہ پریشانی دوسروں کی وجہ سے ہے، میرا اس میں اپنا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کی وجہ بتاتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں
فساد ظاہر ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کے اپنے اعمال۔ سب سے بڑی وجہ انسان کا اپنا عمل ہے، اس کی اپنی سوچ ہے۔ آج انسان دوسروں کو بلیم دینے کے لیے اپنی زبان کو بڑی جلدی کھول دیتا ہے، لیکن یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں میری غلطی بھی ہے، کہیں میری خطا بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو بندہ ہی وہ پسند ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، اپنی خامی کو تسلیم کرتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہر کوئی دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ ایک عام انسان بھی علماء کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ ایک عام بندہ بھی کہتا ہے یہ مولوی خراب ہیں، یہ علماء خراب ہیں، اور ایک جاہل کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر بھی صحیح نہیں ہے، فلاں ڈاکٹر بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک عام انسان اپنی ہر چیز جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے دوسرے عہدہ داران کو، چاہے وہ کسی علم کی فیلڈ میں ہو، دین کی فیلڈ میں ہو، یا دنیا کی کسی فیلڈ میں ہو، وہ دوسروں کے اوپر الزام ٹھہرانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور یہ عادت پہلے کے لوگوں میں زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی تھی، آہستہ آہستہ کر کے مرد بھی اسی لائن پہ چل پڑے کہ ان کے اندر بھی یہ عادت بہت زیادہ پائی جانے لگی کہ وہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی بھی دعائیں سکھلائی ہیں، قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے اے اللہ میری غلطی ہے، میری خطا ہے، میں گناہگار تھا، سب قصور ہی میرا تھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسے بندے کو پسند کرتی ہے جو ہر غلطی خطا کا ذمہ وار خود کو سمجھتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ طائب ہوتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ہوئی ہے غلطی، کوئی خطا کار نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو وہ اپنے لیے ہے، اے اللہ حقیقی غلطی میری ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اتنے دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، جس میں بظاہر ان کی کوئی غلطی بھی نظر نہیں آتی، جب قوم کو دعوت دے کر تھک گئے، آخر تھک ہار کر کہا تمہیں تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، سمندر کی طرف چل پڑے، مچھلی نے پیٹ میں لے لیا۔ جب تک یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا رب سے کہ اے اللہ غلطی میری تھی، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہاں میں خطا کار تھا، ہاں میں گناہ گار ہوں، تب تک اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالا۔ آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی ذات نے جنت سے نکال دیا، اور جنت سے نکالنے کے بعد بھی بخشا نہیں جب تک آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، میں خسارہ اٹھانے والا ہوں، میں نے غلطی کی ہے۔ تو غلطی کو تسلیم کرنا، اپنے آپ کو قصوروار، یہ ہمت والے بندے کا کام ہے۔ بزدل اور کمزور بندہ اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو دوسروں کے اوپر مسلط کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہمارا دل ہے اور جو ہمارا نفس ہے وہ کہتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو قصوروار ٹھہرا۔ جب تک ہم کسی نہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے تب تک یہ مطمئن نہیں ہوتا، تب تک اسے سکون نہیں آتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب بندہ دیکھتا ہے گھر کے حالات خراب ہیں، روزی تنگ ہے، یا بچہ بیمار ہے، یا کوئی مشکل آ گئی، یا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی گھر کا کوئی اور معاملہ ہے، یا کوئی کاروبار کا معاملہ ہے، یا دیگر ملکی سطح پر کوئی معاملہ ہے، یا مہنگائی کی شدت ہے، کسی بھی خوشی غمی کے کوئی بھی موقع پر جب بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ یا خراب ہوتا ہے، تو انسان کا نفس جب تک کسی کو قصوروار نہ ٹھہرا دے تب تک وہ اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پاتا۔
آخر وہ کسی نہ کسی پر الزام ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بندے کا یہ سارا معاملہ کہ بندہ اب اس کنڈیشن میں کیا کرے گا، رب تو جانتا ہے اس کی طرف سے یہ سب آزمائشیں آتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ بتا رہا ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہر بندہ ہی یہ سوچ لے گا کہ میرے اوپر جو مشکلات آ رہی ہیں وہ آزمائش ہی ہیں، سزا نہیں ہے، وہ اپنے عمل کو کیسے درست کرے گا؟ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرے اوپر مشکلات آ رہی ہیں وہ آزمائش ہیں، وہ بندہ حقیقت میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرے اوپر مشکلات آ رہی ہیں وہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے میں بالکل صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، میری کہیں غلطی ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو دوسری نظر سے بھی دیکھے کہ یہ رب کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے، جب اس کو وہ سزا کی نظر سے دیکھے گا، کسی بھی کوئی مشکل ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی اضطراب کی کیفیت ہے، جب اس کو سزا کی نظر سے دیکھے گا پھر وہ اپنے اندر غلطی تلاش کرے گا، پھر وہ اپنے اندر خامی تلاش کرے گا اور پھر اس غلطی، خامی، خطا کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آج ہر بندہ مومن بنا ہوا، ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری تو کہیں کوئی غلطی مجھے نظر ہی نہیں آتی، میری تو کہیں مجھے خطا نظر ہی نہیں آتی، بس یہ رب کی طرف سے آزمائش ہی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تیری نمازیں چھوڑنے کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے، یہ تیرے سود کھانے کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے، یہ کہیں رشوت خوری کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے، یہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے، یہ کہیں ظلم و ستم کرنے کی بھی تو سزا ہو سکتی ہے، یہ کسی خوشی غمی کے موقع پر اللہ کے حدود کو پامال کرنے کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے۔ صرف آزمائش تو نہیں نا۔ ہم فوراً پلٹ کر نبیوں والے درجے پہ معاذ اللہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے نبیوں پہ آزمائش آئی ہے ویسے ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ آزمائش کا لفظ بہت بعد میں آئے گا، پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کہیں غلطی تو نہیں ہے، کہیں خطا تو نہیں ہے، کسی گناہ میں تو ملوث نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ دعائیں غلط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ایک صحابی رسول نے دعا کی، اے اللہ مجھے جو آزمانا ہے، جو تکلیف دینی ہے اس دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے کوئی تکلیف نہ دینا۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، وہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے صحابی تھے، بعد میں وہ بالکل کمزور ہو گئے، ان کی ہڈیاں نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز میں نہیں آ رہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت کا پوچھا، پتہ چلا کہ وہ تو بہت زیادہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا، ان کے گھر گئے تو دیکھا اس کی تو بالکل پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، بالکل کمزور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا تو رب سے مانگتا کیا ہے، اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اللہ جو مجھے تکلیف سزا ملنی ہے دنیا میں مل جائے، اور جیسے تو نے اپنے نبیوں کو آزمایا ہے بس آزمائش جو آنی ہے مجھ پہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تو رب سے یہ دعا کیوں مانگتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس کو کہے اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع دعا بتائی کہ تو کہے اے اللہ میری دنیا کو بھی احسن خوبصورت بنا دے، میری آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ وہ تو بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے، اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ اگر میں دنیا میں سزا دے رہا ہوں تو آخرت میں نہیں دوں گا، آخرت میں دے رہا ہوں تو دنیا میں نہیں دوں گا۔ وہ چاہے تو نہ دنیا میں دے، نہ آخرت میں دے، نہ جہنم کا عذاب دے، وہ چاہے تو بغیر حساب کے بخش کے جنت میں داخل کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
تو جس قدر وسعت والی ذات ہے اس سے اسی حساب سے مانگو پھر. اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر, میری آخرت بھی بہتر کر, اور مجھے جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. کھل کے مانگو رب سے. تو کچھ لوگ اپنے رب سے مانگنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہ جو توحیدی بھائی ہیں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, ان کے اندر بڑی غلطی ایک پائی جاتی ہے, بڑی خطا. وہ کیا کہتے ہیں جی, ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے, ہم کسی غیر کے آگے نہیں جھکتے, ہم در در پہ سر نہیں جھکاتے. بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ شرک سے بچے ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رب سے بھی نہیں مانگتے. ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی ہاتھ اٹھائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. غیر اللہ سے نہ مانگنے کے چکر میں رب سے بھی نہیں مانگ رہے, ہاتھ اٹھا ہی نہیں رہے. بہت اکا دکا کوئی شخص نظر آتا ہے جو اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہو, گڑ گڑا رہا ہو, مانگ رہا ہو کہ ہر نماز کے بعد یہ کہ کوئی حاجت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گم جائے اس کا سوال بھی رب سے کرو. اور ہم کیا سوال کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشکل آتی فوراً رکعت پر 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب سے مشورہ کرتے, استخارہ کرتے. ہمارا کیا معمول ہے؟ او جی بس رب پر توکل ہے, او جی بس اللہ کروا دے گا, او جی بس یہی چل رہا ہے. اللہ کے آگے کب ہاتھ اٹھانے ہیں؟ دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اصل عبادت ہی دعا تھی. تو رب سے مانگو. یہ جو پوری نماز ہے یہ نماز بھی ترتیب ہے دعا مانگنے کی. نماز جو ہماری دعا کی ترتیب ہے, نماز میں ہم پہلے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں, پھر ہم آخر میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں, بیچ میں دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ سارا سلیقہ کس لیے ہے؟ اگر آپ دعا کے سارے قوانین اٹھا کر پڑھیں گے اس میں بھی یہی ہے, سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرو, پھر درود شریف پڑھو, پھر اپنے رب سے جو مانگنا ہے وہ مانگو. تو ہم نے دوسری غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اپنے رب سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. غیر اللہ سے نہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنے رب سے بھی نہ مانگو. اپنے رب سے تو اتنا مانگو جتنا مانگ سکتے ہو, خوب مانگو. اور کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ضائع نہیں جاتی. جتنی دعائیں کریں گے وہ ذخیرہ ہے. یا تو رب کی ذات اس دعا کو قبول کر کے وہ چیز تمہیں دے دے گی, یا پھر اللہ رب العالمین اس دعا کو ایک جو مشکل آنی ہے, پریشانی آنی ہے, تنگی آنی ہے, اس دعا کی برکت سے اللہ اس پریشانی, اس تنگی, اس مشکل کو دور کر دے گا. اور تیسرا کام, پھر بھی دعا ضائع نہیں ہوگی. اگر کوئی مشکل بھی دور نہیں ہوئی, اگر وہ دعا بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان دعاؤں کو لے کر آئے گا, اور وہ دعائیں تمہاری اعمال ہوں گے, نیکیاں ہوں گی, جس کے ذریعے سے درجات بلند ہوں گے. تو کسی بھی صورت میں انسان کی مانگی ہوئی دعا ضائع نہیں جاتی, چاہے کبھی بھی مانگی ہو, کسی بھی لمحے میں, چاہے وضو تھا نہیں تھا, چاہے غسل تھا نہیں تھا, کبھی بھی اپنے رب کو پکارا ہے, وہ پکارا ہوا لمحہ ضائع نہیں جائے گا. لہٰذا اپنے رب سے جتنا ہو سکے مانگا کرو, ہر معاملے میں مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے یہ چیز کی تنگی ہے, پریشانی ہے, مجھے یہ تو دے دے. میں ایک بزرگ کو دیکھ رہا تھا, وہ ایسے ہاتھ اٹھا کر اور ایسے اشارے کر کر کے اور آنکھوں میں آنسو, اور جیسے اپنے رب سے آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, ہر ایک کی شکایت لگا رہا ہوں کہ اللہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے ظلم کیا ہے, فلاں نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے, اے اللہ میرے یہ معاملات بڑے مشکل چل رہے ہیں. وہ ایسے اپنے رب سے مانگ رہا ہے جیسے اس کے رب بالکل سامنے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے رب سے ایسے مانگو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, وگرنہ کم از کم ایسے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ بندے کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے.
لہٰذا دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں۔ پھر دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ، دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ تم سود والے کام کرتے ہو، سود کی طرف جاتے ہو۔ آج کتنے ہی بینکنگ سسٹم کھل چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، رقم اٹھاتے ہیں 10,000 کی، 50,000 کی، 10 لاکھ کی، اور اس کے بعد اس کے اوپر سود کا ریشو دے رہے ہیں۔ اب اس کو بظاہر دوسرے نام دے دیے ہیں، لیکن وہ پھر شکل اختیار کر جاتا ہے سود کے زمرے میں۔ اور دوسری بڑی وجہ دعائیں نہ قبول ہونے کی وہ ہے صدقات و خیرات سے دور ہو جانا۔ آج ہم نے صدقات و خیرات چھوڑ دیے ہیں۔ ابھی مجھ سے کل ایک بھائی پوچھ رہا تھا کہ صدقہ تو کم از کم بندے کے پاس 500 1000 ہو اسی کا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی تھوڑی سی بڑی رقم ہو وہی صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کو ابھی اتنا بھی شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بڑی رقم ادا نہیں کریں گے تب تک صدقہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی 5-10 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے اگر تکلیف دہ پتھر کو ہٹا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی پیار محبت سے اپنی بیوی کو پانی کا گلاس دے دیتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھے اجر دے گا وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اگر کوئی اپنی محنت سے کما رہا ہے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں صدقات میں شامل ہیں، لیکن اس کے لیے نیت ہونا بندے کی ضروری ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر گھر کے معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ اب اس نے جو اخراجات اٹھانے ہیں، جو خرچ کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، ہر صورت ہوگا ہی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی چینی آنی ہے وہ آنی ہے، اگر کسی نے پتی لینی ہے تو وہ آنی ہی آنی ہے، اگر کوئی اور آٹا آنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ اب اس کی 2 صورتحال ہیں، یا تو بندہ وہ رو کر اور اپنے آپ کی اپنی زبان گندی کر گالم گلوچ کے ساتھ گھر والوں کو بول کر ڈانٹ کر ڈپٹ کر کے سامان منگواتا ہے، منگوانا اسے پھر بھی پڑ رہا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے بھی وہ چیزیں آنی ہی آنی ہیں۔ اور اگر وہ خوش ہو کر پیار محبت کے ساتھ اور خوش اخلاق کے ساتھ وہی کام کر لیتا ہے تو وہ چیز نیکی بن جاتی ہے، وہ چیز صدقہ بن جاتی ہے۔ یعنی وہ کام جو اس نے کرنا ہی کرنا تھا، صرف اس کے نیت اور اس کے ارادے سے وہ چیز اس کے لیے نیکی بن جاتی ہے، وہ صدقہ بن جاتی ہے۔ جو کام ہونا ہی ہونا ہے اس میں اپنے اخلاق کو بگاڑ کر کیا کرنا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے کیا کرنا ہے۔ جب چینی آنی ہی آنی ہے، پتی آنی ہی آنی ہے، گھر میں آٹا آنا ہی آنا ہے، تو اس چیز کے لیے بھڑکنا، اس چیز کے لیے زبان کا غلط استعمال کرنا، اس میں انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی کام محبت سے کیا جائے وہ صدقہ ہو گیا۔ تو اگر پیار محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کیا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، اگر کوئی اپنی بیوی کو محبت سے پانی کا گلاس دیتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی صدقہ ہے۔ پانی میں کسی کے پیسے تو نہیں لگ رہے، تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ تو دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے صدقہ و خیرات چھوڑ دیا، لوگوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کی مشکلات کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اب صدقہ ہم کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر مالی طور پر نہیں ہے، کسی اور طریقے سے امداد کر دی، مدد کر دی، اس کے قریب چلے گئے، اس کے ساتھ جو مدد ہو سکتی ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کر دیں۔ اگر کسی کا کوئی سامان اٹھانا ہے، کچھ کرنا ہے، یہ سارے کام صدقے میں آتے ہیں۔ لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں، اگر 2 بھائی لڑ رہے ہیں، اب وہ لڑائی چھڑوا کر صدقہ نہیں حاصل کریں گے، نیکی نہیں لیں گے، فوراً وہ کیمرہ نکال کر ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو بنا کر فیس بک سوشل میڈیا پر چڑھائیں گے، اور پھر لوگ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بدبخت، ویڈیو بنانے سے بہتر تھا کہ ان کی لڑائی چھڑوا دیتے، کم سے کم اتنا نقصان تو نہ ہوتا۔ تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہے،
کہ اگر کوئی دو بھائی لڑ رہے ہیں وہ صلح کروانے کی بجائے، نیکی کمانے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ آج کل یہ ہے، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی چھوٹی سی کی ہوئی نیکی بھی لوگوں کو نظر آنی چاہیے، اور صرف ویوز کے لیے، ٹرینڈ کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اگلا کام یہ کیا کہ کوئی اگر صدقے کی طرف چلا بھی جاتا ہے وہ پھر اس کی سیلفیاں نہیں ختم ہوتی۔ یہ راشن کا پیکٹ پکڑا رہے ہیں ہم یہاں، یہ ہم نے فلانے کو آٹا دے دیا ہے، یہ اتنا راشن کا پیک دے دیا ہے، میں نے اس کی اتنی مدد کر دی ہے، وہ ساتھ کے ساتھ پوسٹیں چلتی ہیں۔ تو یہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ انسان اپنی نیکی کو ضائع کرتا ہے بار بار دکھا کر، لوگوں میں شو کر کر۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ جو تمہاری نیکیاں تھیں اللہ نے ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی دے دیا تھا، وہ سب کچھ تم خود سے اویل کر چکے جو تمہیں چاہیے تھا، لہٰذا آج کے دن تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صدقات و خیرات نہیں کرتے۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہماری آج نظر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسی پریشانی، جیسا غم، جیسی مشکل مجھ پر آئی ہے ویسی تو کسی پر آئی نہیں، جیسے میرا گھر ٹوٹا ہے ویسے تو کسی کا ٹوٹا ہی نہیں، جس پریشانی سے میں گزر رہا ہوں اس سے تو کوئی گزرا ہی نہیں ہوگا کبھی۔ جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہو تو ہمیں خود ہی صبر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب، بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے بائیکاٹ ہو گیا۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی، اور اس میں حضرت ابو طالب بھی شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے تھے، اور اس میں بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ تھے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، وہ سب شامل تھے۔ اب بائیکاٹ کیا تھا؟ بائیکاٹ یہ تھا کہ نہ انہیں کوئی کھانے کی چیز پہنچائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرے گا، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی لین دین کیا جائے گا، نہ ہی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، اور نہ ہی یہ اپنے اس ایک حدود سے باہر نکل سکتے ہیں، ان دو پہاڑیوں کے درمیان سے۔ ان کا صرف یہی ایک ایریا ہے اور یہ یہیں رہیں گے، یہاں سے یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ یہ بائیکاٹ تھا، اور پھر اس کی بنا پر معاہدہ لکھا گیا، پورا ایک چارٹ لکھا گیا، اس پر مہر لگی کہ ان کے ساتھ آج کے بعد بائیکاٹ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بائیکاٹ شروع ہوا، اور روایات جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے اس قدر بھوک سے بلکتے کہ ان کی رونے کی، چیخنے کی آوازیں مکہ والے سنتے کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ماؤں کے پاس بھی ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا ہے، جس میں وہ وقت بھی آیا ہے کہ درختوں سے پتے توڑ توڑ کر کھائے ہیں یہ بنو ہاشم نے، جو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آنے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کی آخری دیواروں تک، ان سب میں سب سے افضل لوگ ان لوگوں پر یہ وقت آیا، اور چمڑے کھا کھا کر گزارا کیا، پتوں پر گزارا کیا، 3 سال تک بائیکاٹ۔ اور اسی وقت میں حضرت ابو طالب بھی، وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور اس کے بعد وہ کچھ ہی وقت زندہ رہے ہیں اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی مالدار خاتون تھی، وہ بھی شیب ابی طالب میں اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ بہت کمزور پڑ گئی، اور وہاں سے نکلنے کے کچھ دن بعد ہی وہ بھی وفات پا گئی۔ 3 سال تک بائیکاٹ رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے ریلیف دی کہ وہ جو ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اسے کسی ایک کیڑے مکوڑے نے کرچ کر کھا لیا سارا، تو وہ معاہدہ مٹ گیا۔ جب وہاں سے باہر نکلے
اس کے کچھ ہی وقت بعد حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے ایک ہی سال میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وفات پا گئی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے غمگین سال تھا، اور اس کو آج بھی احادیث میں یاد کیا جاتا ہے عام الحزن کے نام سے، غم کا سال، یعنی جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو بڑی شخصیات جدا ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنتی تھی، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے یوں سمجھے کہ والد کا جو ایک سایہ تھا، والد بن کر وہ پرورش کر رہے تھے، وہ بھی اٹھ گیا، اور جو ایک بیوی کا سہارا تھا جو بہت ہی مخلص تھی، مالدار خاتون تھی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو ذرا سی تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بھول جاتے ہیں اللہ کو، اور جب کوئی تھوڑا سا آسرا یا سہارا نظر آتا ہے پھر کہتے ہیں ہاں رب تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا۔ اور اسباب کو دیکھ کر اللہ پہ توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے کہ جب اسباب بھی نظر آ رہے ہیں، جب معاملات بھی صحیح نظر آ رہے ہیں، اس وقت میں رب پہ توکل کر رہے ہو، یہ اس چیز کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود پورا یقین ہے، توکل اللہ پہ ہے کہ اللہ کروائے گا، اس چیز کا نام ہے توکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے اپنے لوگوں کے ساتھ، آگے کوئی پتہ نہیں راستہ ملے گا یا نہیں، پیچھے فرعون کی پوری فوج ہے، اگر ان کے ہاتھے چڑھ گئے تو ختم، سمندر تک پہنچ گئے، کوئی راستہ آگے، سمندر میں آگے کیا ہوتا ہے، پانی پانی، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تک بھی رب پہ توکل کہ اللہ راستہ بنائے گا، اور اللہ رب العالمین نے پھر کیا راستہ بنایا، اللہ نے فرمایا لاٹھی مارو پانی میں، اللہ اسی سمندر کو چیر کے بیچ میں سے راستہ بنائے گا۔ تو اللہ نے راستہ بنایا، اور اسی فرعون کی فوج کو اسی پانی میں غرق بھی کیا۔ تو کچھ اسباب نظر نہیں آ رہے، معاملات نظر نہیں آ رہے، اس وقت میں رب پہ توکل کرنا یہ ہے توکل۔ اور جب تک یہ رب پر توکل نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، انسان ان معاملات سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں اور یہ غم اور یہ تنگی اور یہ مہنگائی کے رونے یہ آتے کیوں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہماری اپنے رب سے دوری ہے، اور ہمارے اپنے اندر خامی ہے، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا رب کو پسند ہے کہ اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو کہنا انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہرا کر خود ایک طرف ہو جاتے ہیں، ہماری تنگی کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ تو پہلے یہ اس تنگی کو دور کریں۔ دوسری وجہ میں نے یہ بتائی ہے کہ سود والے کام، ناپ تول میں کمی والے کام یا حرام کے کام، ان چیزوں کی وجہ سے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بندے کی زندگی سے برکات اٹھ جاتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ ہمارے جو معاہد بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف رب سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی نہیں جھک رہے، اللہ سے بھی نہیں مانگ رہے، وہ اتنے زیادہ فری ویل ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بس کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ہر چیز میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے سوال کریں، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اپنے رب سے شکایت کریں، اللہ دیکھ میں تو تیرا بندہ ہوں۔ تو اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا تو رب سے تو مانگنا ہے نا، اللہ سے تو مانگو، یہ کیا رب سے بھی نہیں مانگ رہے، اور اسباب پر یقین کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اسباب ہیں یہاں سے یہ معاملہ ہوگا، یہاں سے ایسے ہوگا، یہاں سے ایسے ہوگا، لہٰذا پھر معاملات درست ہو جائیں گے۔ اب رب پہ توکل ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد
ایک بڑی وجہ کہ ہماری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کا کیسا سامنا کیا اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات پر صبر کیا ہے۔ اور اب آخر میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کیا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین کی ذات اسے ایسی جگہ سے رزق دیتی ہے لا يحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو رب پر توکل کرے گا، اللہ پر یقین کرے گا، اللہ رب العالمین اسے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حل بتایا ہے کہ مشکلات سے کیسے نکلنا ہے، کہ اللہ سب سے پہلے نکلنے کا راستہ بنا دے گا جب رب پر توکل کیا جائے گا۔ توکل زبان سے کہنا آسان ہے کہ میرا رب پر توکل ہے، مجھے رب پر یقین ہے، لیکن آپ کے سامنے صورتحال ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور آپ غلط راستہ اختیار کرنے کی بجائے اس وقت رب پہ توکل کرتے ہیں۔ آپ کو اسباب نظر نہیں آ رہے، پھر بھی آپ رب پر توکل کرتے ہیں، سیدھا راستہ نہیں چھوڑتے، یہ ہے توکل۔ لیکن ہم ذرا سے پریشرائز دیکھتے ہیں، پریشانی، غم، مشکل، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، فوراً دیکھتے ہیں کہ غلط راستہ کون سا ہے، اپوزٹ راستے پہ جاتے ہیں، ابھی اس کام کو تو سیدھا کریں، اس چکر میں ہم اس کام کو سیدھا کرنے کے لیے غلط راستے کو چن لیتے ہیں، تو پھر اسی وقت ہمارا توکل ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے توکل کے بعد صبر۔ پہلی چیز توکل، دوسری چیز صبر۔ جب صبر آ گیا تو پھر سب کچھ آ گیا۔ جسے صبر مل گیا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، جس انسان کو صبر آ گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تمہیں خوب آزمائے گا، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مال کی تنگی سے بھی، پریشانیوں سے بھی۔ کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کبھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کوئی دشمن مسلط ہو چکا ہے، کبھی کوئی اور پریشانی آ گئی، کبھی بیماری لاحق ہو گئی خود کو ہی۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے اوپر خوف بھی طاری کروں گا، بھوک کی بھی تنگی دوں گا، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے اللہ پر توکل، دوسری چیز ہے صبر، اور تیسری چیز ہے اپنے رب سے دعائیں مانگو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔